دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسیران کربلا تو بے کجاوا اونٹوں پر سوار تھے، تو یہ محملیں کہاں سے آ گئیں؟ کہا ہے نا چوبے محمل پہ سر مار کے انہوں نے زخمی کیا تھا. ہم تو یہ واقعات کے اندر سنتے ہیں، جو مصائب کے جو واقعات ہیں، کہ اس میں جو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر وہ سوار تھیں. تو چوبے محمل کہاں سے آ گئی جب محمل ہی نہیں تھی؟ تو ایک بات کو اور سمجھ لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے اونٹ کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کو کہتے ہیں اقتاب، احلاس، وطا، محمل. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں. وطا، دیکھیے اونٹ کے اوپر ایسے تو نہیں بیٹھا جاتا، اس کے اوپر ایک لکڑی کی ایک چیز پہلے رکھی جاتی. یہ جو لکڑی کی چیز رکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اقتاب. اچھا، پھر اس کے اوپر ایک ہلکا سا باریک ٹائپ کا ایک کپڑا ہوتا ہے بعض اوقات. یہ لکڑی کے اوپر ایک پتلا سا کپڑا، اسے کہتے ہیں احلاس. پھر اس کے اوپر ایک مسند کشن ٹائپ کی ایک چیز رکھی جاتی ہے تاکہ اطمینان سے بیٹھا جائے، اسے کہتے ہیں وطا. اور یہ جو اقتاب ہے اسی کو ہی محمل کہا جاتا ہے. کسی جگہ اس کو محمل کہا گیا ہے. اچھا، اس میں آگے جو ایک آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے، یہ تو اس میں چھوٹا ہے لیکن بعض اوقات اس زمانے میں ذرا لمبا سا ہوتا تھا. ایک چوب، اس کو پکڑ کے بیٹھا جاتا ہے. چوب اس کو کہتے جس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، ورنہ تو ظاہر آدمی اونٹ پہ سے گر جائے گا. تو اقتاب کہتے ہیں یہ لکڑی کا ایک فریم جس کے اوپر رکھا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر ہلکا سا ایک کپڑا ہوتا ہے، اسے احلاس کہتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک مسند ٹائپ کی بچھی ہوتی ہے، اسے وطا کہتے ہیں. اور محمل بھی اسی اقتاب کو کہتے ہیں. اور اسی میں ڈنڈے اگر اور نکال، یعنی جو یہ اقتاب ہے اس کے اطراف میں ایک لکڑی کے فریم کو تھوڑا سا اور اونچا کر لیں اور اس پر ایک چھت سی بھی ڈال دیں کسی کپڑے وغیرہ کی، تو اس کو پورا محمل ہی اس کو کہا جائے گا. لیکن اصلاً جو ہے اسی اقتاب کو محمل کہا. اچھا، محمل بھی کہتے ہیں حمل، جس پہ حمل کیا جائے. عورت جو پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، کہ بچہ حمل کیا ہوتا ہے، اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو اس سواری کی یہ جو اقتاب ہے اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس آدمی کا بوجھ کہ جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو محمل کہا جاتا ہے. تو یہ کہ بے کجاوا اونٹوں پر وہ سوار تھے. اچھا، اب دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر، جیسے یہ اونٹ ہے، اس کے اوپر ایک مسند ہے. یہ مسندیں نکال دی گئی تھیں اور اقتاب موجود تھا. اقتاب وہ لکڑی والی چیز، اور مسند یوں نکالی گئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ اسیران کربلا کو اذیت پہنچے. سوچیں کہ لکڑی کی اس سخت والی چیز کے اوپر اتنا طویل سفر کیا جائے، مسندیں نکال دی گئیں. محمل میں بہت سی اوپر جو ایک کورنگ ہوتی ہے تاکہ دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے، اس کو بھی نکال دیا گیا تھا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ عام طور پر محملیں ان کے اوپر ایک کورنگ بھی ہوتی، اس پہ کوئی کور نہیں تھا، اس پر کوئی کشن نہیں تھا، بس ایک چوب سی ایک آگے نکلی ہوئی تھی. وہ یعنی سمجھیں کہ بس کشن اور اوپر سے ہٹا دیے گیا تھا. اب ایک چوب تھی کہ جس پر سر مار کے انہوں نے اپنے سر اقدس کو زخمی کیا تھا. اچھا، روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی کہ ان عمر ابن سعد حمل آیالات الحسین علیہ السلام علی جمال بدون وطا، کہ عمر ابن سعد نے امام حسین کے خاندان کو اونٹوں کے اوپر سوار کیا بدون وطا، یعنی اس پہ کشن نہیں تھے. دیکھیے یہ اس کے اندر یہ نہیں کہ یعنی بے کجاوا کے معنی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ اس پہ کچھ نہیں تھا. اور باقاعدہ محدث کاشانی نے بھی اس کا تشریح اس بات کی لکھی، لا وطا فیہا کے معنی لا ستر علیہ، اس کے اوپر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی. اور ابن طاؤس نے باقاعدہ لحوف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ثم رحل ابن سعد بمن تخلف من عیال الحسین علیہ السلام وحمل نساءہ صلوات اللہ علیہ علی احلاس اقتاب بغیر وطا. یعنی عمر ابن سعد نے عورتوں کو خاندان اہل بیت کی بغیر وطا، بغیر کشن کے اونٹوں کے اوپر بٹھایا تھا، علی احلاس اقتاب، یعنی اقتاب وہ یہ لکڑی والی چیز، اور احلاس بہت ہی باریک کپڑے کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر ہوتا ہے. اور باقاعدہ اس کی علماء نے تشریح بھی کی ہے. احلاس یعنی ہلس للبغیر، یعنی کساؤن رقیقن، بہت باریک سی ایک چادر وہ تھی. اور اقتاب کہتے ہیں رحل صغیر علی قدر السنام،
یعنی ایک چھوٹی سی ایک ریل ٹائپ کی جو لکڑی کی جو اس کے اوپر رکھی ہوتی، اسی کو ہی اقطاب کہتے ہیں. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ کوشن نکال دیے گئے تھے. اس چوب کے اگلے حصے کو اگر آپ ذرا سا بڑا کر دیں، اقطاب، اس کو اقطاب کہتے ہیں. تو یہ دوبارہ آپ کے دماغ میں سامنے رہے کہ یعنی جو یہ کہا جاتا ہے یہ بات اتنی صحیح نہیں. اور یہ اور جو کتابیں علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہیں اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ حمل آل نبی علی اقطاب الجمال، یعنی اس لکڑی کی چیز کے اوپر ان کو بٹھایا گیا تھا. یہ علماء اہل سنت نے بھی، سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے، علامہ ابن جوزی نے بستان الواعظین کے اندر لکھا ہے، یعنی ان کی تاریخوں کے اندر بھی یہی ہے. اس میں تو خیر ایک عام طور پر چیز دکھائی گئی، اس میں یہ کوشن نہیں تھا اس کے نیچے، بلکہ وہ لکڑی والی چیز تھی. اور جناب المودہ جو کہ مفتی اعظم قسطنطنیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی والی روایت کو لکھا ہے، اور لکھا ہے نتحت جبینها بمقدم الاقطاب، بمقدم الاقطاب، یعنی اقطاب کی جو یعنی جو چوب تھی وہی لکڑی والی جو آگے جس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اس سے اپنے سر کو ٹکرا کر زخمی کیا تھا. تو محمل سے بھی آپ نے دیکھا کہ محمل سے مراد وہی اقطاب ہی ہے. اب اس میں اطراف میں لکڑیاں جیسے یہ نکلی ہوتی ہیں، اور چوب کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ایک کورنگ ڈال کے تاکہ سائے کے لیے، تو وہ کپڑے بھی ہٹا دیے گئے تھے. اچھا، اب اگر کوئی لوگ یہ کہیں گے بے کجاوا اونٹوں پر سوار تھے، ان کے معنی اگر یہ ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یا جو اسیران کربلا تھے اور ان کو اوریا اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا تھا، بے کجاوا کے معنی کہ جن پر کچھ بھی چیز نہیں تھی، بس اونٹوں پہ بٹھا کے روانہ کر دی. یہ ممکن نہیں ہے، اوریا اونٹوں پر سواری کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس پر اقطاب موجود نہ ہو. دیکھیں، اگر اونٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس کے اوپر کوئی بغیر اس کے کہ اگر اس پہ وہ لکڑی کی ریل ٹائپ کی چیز نہ رکھی جائے تو آدمی اس کے اوپر سواری کر ہی نہیں سکتا ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر. یا تو آگے اس کی گردن پہ گر جائے گا یا پیچھے گر جائے گا. لازمی ہے کہ اگر کسی نے دماغ میں یہ اپنے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا اور اسیران کربلا کو بغیر کسی اس کے سوار کرا دیا گیا تھا، تو یہ بات غلط ہے. روایت کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ اقطاب سے مراد یہ کہ لوگ اس کو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ محمل اور وطا یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی اگر محمل نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بے کجاوا تھے، نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں. محمل کے معنی وہی اقطاب ہے، یعنی جو لکڑی والی چیز، اور وطا اس مسند کو. تو روایت میں یہ کہ وہ مسند کشن والی چیز ہٹا لی گئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت ہو. ہاں، صرف واقع تاریخ میں ایک ملتا ہے ایسا کہ جہاں پر اوریا اونٹ کے اوپر باندھ کے حضرت ابو ذر غفاری کو حاکم وقت نے اوریا اونٹ کے اوپر رسیوں کے ساتھ باندھ کر ربضہ کی طرف جلا وطن کیا تھا. حضرت ابو ذر جب وہاں پر پہنچے تھے تو انتہائی تکلیف دہ صورتحال. یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اس اوریا اونٹ کے اوپر کسی کو باندھ کے بغیر کسی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی ان کے نیچے، اور اس طرح سے ان کے اوپر ایک ظلم کیا گیا تھا. تو وطا اور محمل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لوگوں نے اس کو ایک سمجھا ہے، اور محمل سے ہی وہ آگے نکلی ہوئی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو چوب کہا جائے، اس کو پکڑ کے بیٹھا جاتا ہے، اسی سے ٹکرا کر اپنے سر اقدس کو زخمی کیا تھا. تو اونٹوں پر مسند موجود نہیں تھی اور بغیر چھت کی محمل تھی، یعنی اس کو محمل اسی کو کہا جائے گا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. اور کتنی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں، علماء نے اس میں بھی کہا ہے کہ جو روایت محمل ہے، یعنی آپ دیکھیں جیسے چوب ہے، وہ اس میں سے اگر اوپر کی چیز نکال دی جائے جہاں پر وہ چھت ٹائپ کی ہوتی تو یہ صرف اس کی لکڑیاں سی رہ جائیں گی، اور اسی سے ٹکرا کے سر کو زخمی کیا. یعنی چھت کوئی نہیں تھی اس کی، وہ کپڑا ہٹا لیا گیا تھا، اور نیچے کی جو کشن تھا وہ بھی ہٹا لیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت ہو اور زیادہ سے زیادہ دھوپ کی تمازت، یہ سارے مصائب بھی ان کو برداشت کرنا پڑے اور اسیران کربلا کو کسی بھی طرح کا کوئی آرام مہیا نہ کیا جا سکے. اچھا پھر ایک بات اور یہ اور روایات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں سے یعنی سادات حسنی کا جب بہت قتل عام ہوا تھا تو منصور دوانقی کے متعلق ملتا ہے باقاعدہ اصول کافی کتاب کے اندر کہ فصفدوا فی الحدید، ان کو سمجھیں کہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا. ثم حملوا فی محامل آران لا وطا فیہا، ان کو ایسی اوریاں محملوں میں بٹھایا گیا تھا جس پر وطا نہیں تھی.
یعنی وہ کشن نہیں تھا، یعنی یہ مظالم بعد میں بھی اس طرح سے ہوئے اور سادات حسنی کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا، صرف اسیران کربلا ہی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ منصور دوانقی تک نے اس چیز کے اوپر عمل کیا تھا کہ اس پر سے. تو یہاں بھی کیا حملوا فی محامل، حملوا فی محامل آراء لا وطا فیہا. تو علماء نے یہ چیزیں لکھی ہیں، اس کو باقاعدہ دیکھنا چاہیے. اور عرب شعراء نے بھی اس بات کو اپنے کلام کے اندر لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب غدیر قم کے اندر خطبہ دیا تھا تو پیغمبر نے، شعراء نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ محمل پر کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا، یعنی اس کی کوئی چھت نہیں تھی. ایسی چیز کہ جس پہ، جیسے محمل اسے کہتے ہیں جس پہ سوار ہوا، جیسے اونٹ کی محمل ہوتی، اسی طریقے سے وہ پالان شتر اس کو بھی محمل کہا گیا، بلکہ اس کا کوئی چھت نہیں تھی. ظاہر ہے کہ چھت والی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، تو یہاں تک روایت کے اندر یہ چیز آئی. اچھا پھر اب اتنا وقت نہیں ان باتوں. محمل کا لفظ بھی روایت کے اندر 2 دفعہ آیا محمل کا، اور یہاں تک روایت کے اندر ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں، روایت کے اندر ہے ام کلثوم. ام کلثوم اطلعت راسها من المحمل، ام کلثوم نے محمل سے اپنے سر کو باہر نکالا. علماء کہتے ہیں یہاں پہ محمل تو وہ تو کوئی چیز تھی نہیں، تو سر باہر نکالنے سے کیا مراد؟ کہیں محمل تو وہ یعنی اگر اس کو جسے کہا جائے کورنگ ٹائپ کی وہ تو نہیں تھی وہاں پر. سب سے پہلی بات یہ ام کلثوم جو ہے نا، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی کنیت ہے. ان کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، سوری ام الحسن بھی ہے، ام عبداللہ بھی ہے، بہت ساری کنیتیں ہیں ان کی. اسی میں سے ایک کنیت ام کلثوم بھی ہے. اس سے ان کی وہ، جب ان کو ام کلثوم کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ دوسری ام کلثوم صغریٰ تھی. تو اطلعت راسها من المحمل، تو انہوں نے سر محمل سے نکالا. یعنی محمل سے مراد اس اقطاب کے اوپر اپنے سروں کو انہوں نے جھکایا ہوا تھا پردے کی وجہ سے. محمل سے نکالنے سے معنی یہ تھے کہ اپنے سر کو اٹھایا. اطلعت راسها من المحمل، انہوں نے سروں کو جھکایا ہوا تھا، سروں کو اٹھایا. اچھا یہاں پر ایک چیز، اچھا یہ بات اور بیان کر دی جائے، یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر پورا اس واقعے کو لکھا. ابھی آگے چل کے اگرچہ وہ اس واقعے کی سند کے اعتبار سے اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کو اس طور پر علامہ مجلسی کی اس بات کو کہ میں نے اسے کتب معتبرہ وغیرہ میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہرحال تدبیر کے لیے یعنی خونی ماتم کے جواز کی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کو لکھا ہے. ابھی آگے چل کے اس کی خیر تفصیل آتی. اچھا اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مخدرات عصمت و طہارت تو سر برہنہ تھیں، تو یہ مقنع کہاں سے آ گیا؟ یعنی ان کے مقنے سے خون جاری ہوا، روایت کے اندر یہ آیا ہے. وہ تو سر برہنہ تھیں، تو مقنع تحت قنایہ کیسے لفظ آیا؟ یعنی ان کے مقنے کے نیچے سے خون جاری ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے علماء کا زیادہ رجحان اس پر یہ ہے کہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ اندر ایک مقنع ہوتا تھا عرب عورتوں میں، اس کے اوپر چادر اوڑھی جاتی تھی. آج بھی آپ ایک چیز سر پہ پہنتی ہیں تاکہ بال وغیرہ نہ نکلیں، اس کے اوپر ایک چادر لی جاتی. تو چادریں چھینی گئی تھیں، مقنع زیادہ علماء کا یہ نظریہ ہے. مثلا آیت اللہ مظاہری سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ زینان بنی ہاشم پورے اسیری کے دوران میں بغیر حجاب کے رہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جواب میں، یہ مطلب قطعاً درست نیست، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب بالکل درست نہیں تھا اور خاندان مطہر کی شخصیت سے اس پہ ضرب پڑتی ہے. امام معصوم ان کی شخصیت کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کا حجاب ختم ہو گیا. اس کو علماء نے قبول نہیں کیا ہے. اور البتہ اب اس کے اندر دونوں پہلو ہیں. تو اگر بہرحال یہ جو کہا جائے کہ وہ تو سر برہنہ تھی، تو اکثر علماء کا تو یہ نظریہ یہ ہے کہ سر برہنہ نہیں تھی، تو اس لحاظ سے بھی روایت صحیح ہوتی کیونکہ ان کے مقنے سے خون جاری ہوا. مقنے کے نیچ کا مطلب مقنع موجود تھا، صرف چادریں چھینی گئی تھیں.
البتہ ایک دوسری جو کہ زیادہ شہرت رکھتی ہے اور یہاں پر مصائب کے اندر پڑھی بھی جاتی ہے کہ ان کے بال ظاہر ہوئے تھے اور انہوں نے بالوں سے اپنا جو ہے وہ پردہ کیا ہوا تھا. اگر سر برہنہ تھیں، اگر اس روایت کو بھی مان لیا جائے تو مقنے سے مراد ہوتا ہے حجاب، پردہ. اب ان کے چہرے کا حجاب ان کے بال ہی تھے، تو بالوں سے چہرے کا حجاب کیا ہوا تھا اور بالوں میں خاک ڈال کر اپنے بالوں کا بھی حجاب کیا ہوا تھا، بالوں میں باقاعدہ خاک ڈالی گئی تھی. لہذا مقنے سے مراد یہاں اگر ہم کہیں کہ وہ سر برہنہ بھی معاذ اللہ ہو گئی تھیں یا مظالم ظلم کے تحت ان کے چادریں اور مقنے چھین لیے گئے تھے، تو تب بھی یہاں پر اگر اصل مقنہ مراد ہے تب بھی وہ مقنہ موجود تھا تو تحت قنایہ کا لفظ صحیح، یعنی ان کے مقنے کے نیچے سے خون جاری ہوا. اور اگر مقنے سے مراد یہ کہ بالوں سے حجاب اپنے چہرے کا کیا ہوا تھا، مقنے سے مراد یہ تھا، تب بھی کوئی نقصان نہیں. یعنی دونوں طرح سے بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ اگر انہوں نے مقنہ موجود تھا تب بھی یہ روایت الفاظ کے تحت بھی ٹھیک قرار پاتی ہے، اور اگر مقنے سے مراد چہرے کا حجاب بالوں کے ذریعے تھا تب بھی ان کے مقنے سے خون جاری ہوا، یعنی ان کے حجاب کے اندر سے خون ظاہر ہوا، یہ بھی تب بھی یہ بات صحیح قرار پاتی ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض اتنا ویلڈ اعتراض نہیں. پھر ایک اعتراض ہے کہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا یہ عمل صبر کے منافی، یہ ان کی توہین ہے، صبر کے منافی ہے یہ. تو وہ تو صبر و ضبط کا پہاڑ تھیں. تو دیکھیے ہر چیز اپنے مقام کے لحاظ سے ہوتی. جب انہیں ابھی آگے چل کر اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ روایت جزا جو ہے اس کے مطابق ان کا عمل صحیح تھا، بلکہ مرغوب تھا. بلکہ جو موجودہ جو علماء ہیں انہیں ایک مشہور نام علامہ محمد حسین نجفی صاحب کا ہے، جن کی سعادت الدارین فی مقتل الحسین جو کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے. اگرچہ یہ بات بتا دوں کہ وہ خود بھی علامہ محمد حسین نجفی خونی ماتم کے خلاف ہیں، اور وہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اعتراض ہے مخفی نہ رہے کہ صاحب طراز المذہب نے بڑی شد و مد کے ساتھ زینب عالیہ کے اس واقعے کی نفی کی ہے کہ انہوں نے اپنے سر اقدس کو ٹکرا کر زخمی کیا تھا. تو اس امر کو بی بی کے صبر و استقلال کے منافی قرار دیا انہوں نے. لیکن کہہ رہے ہیں ہمارا خیال یہ کہ اس قسم کے خیالی استحباب کی بنا پر ان واقعات کا جو کتب معتبرہ اور معتمدہ میں موجود ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. نیز اس فعل کو منافی صبر و استقلال قرار دینا بھی درست نہیں. جہاں حسب ضرورت زینب عالیہ نے اس قدر صبر و ضبط سے کام لیا کہ خود امام زین العابدین کو تسلیاں اور دلاسے دیے ہیں، وہاں یہ بات بھی ثابت ہے کہ گریبان چاک کر کے منہ پر تماچے بھی مارے ہیں. لہذا حسین جیسے عظیم بھائی کا اچانک نو کے سینہ پر سر دیکھ کر فرط غم و علم کی وجہ سے چوبے پالان پر سر دے مارنا کوئی تعجب خیز بات نہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو ان کے صبر اور استقلال اور اس کے منافی ہے، تو یہ بالکل منافی نہیں ہے، اور یہ عین عاطفت اور ہمدردی اور اس کا جو جذبہ تھا بھائی سے محبت کا اس کے مطابق. ورنہ پھر آپ ان کو کیا کہیں گے کہ حضرت یعقوب جو تھے انہوں نے تو رو رو کر اپنی آنکھیں ضائع کر لی تھیں، اور قرآن نے ان کو صبر جمیل اس واقعے کے اندر اس کا مصداق قرار دیا ہے. تاریخ میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ انہوں نے تو اپنے نفس کے اوپر اتنا اسراف کیا تھا کہ ابن طاؤس نے باقاعدہ لحوف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اپنے جسم پر اتنا شدید اسراف حضرت رباب نے کیا تھا کہ پورے 1 سال تک شدید گرمی اور سردی کے عالم میں بھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھی. اور اب کی گرمی آپ کو پتا ہے 55-60 ٹیمپریچر تک پہنچ جاتا ہے، اور اس میں شدید گرمی اور شدید سردی میں بھی باہر ہی بیٹھی رہتی تھیں، جسم کی کھال تک جل گئی تھی اور اسی عالم میں اس دنیا سے گئی تھی. کیا یہ عمل ان کی توہین سمجھا جائے گا کہ وہ تو اتنی صبر و ضبط کرنے والی خاتون تھی؟ تو غم کے اظہار کا موقع الگ ہوتا ہے، رونے کا بکا کرنے کا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صبر و ضبط اور بہت ہی اس کے اظہار کا موقع تھا وہ، اور ان کو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ایسا نہیں. کتنی ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ امام کے جو جملے جو کہیں کہ جس وقت حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی تو امام نے کیا کہا تھا؟ الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی.
کیا مطلب ہے دشمن کے سامنے ایک گویا کوئی پستی کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ کمر ٹوٹ گئی؟ نہیں، امام کو تو ساتھ اور بہت مضبوط رہنا چاہیے تھا. نہیں، یہ عاطفت کے جذبات کا اظہار، شجاعت کے موقع دکھانے کا موقع الگ تھا اور غم کے جذبات کا موقع الگ تھا. اسی طریقے سے روایت کے اندر ملتا ہے کہ امام کے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس قدر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے والد کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کس قدر گریا و بکا کیا. بیت الحزن باقاعدہ مولا نے بنایا، تو کیا وہ ظالموں کے سامنے کوئی معاذ اللہ کوئی احساس ذلت یا وہ اس کو قرار دیا جائے گا سما معاذ اللہ؟ نہیں، ایسا نہیں. غم کے جذبات کا ایک الگ موقع تھا. اسی طریقے سے مثلا امام حسین کے متعلق ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی شہادت پر امام کس قدر امام نے گریہ کیا ہے. کیا آپ یہ کہیں گے کہ امام تو صبر و ضبط کا پہاڑ تھے، کیسے ممکن ہے کہ اتنا شدت سے گریہ کرے؟ بلکہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت قاسم ابن حسن ان کی جب شہادت ہوئی تو امام نے اس قدر پھوٹ پھوٹ کر کبھی بھی نہیں روئے. کسی بھی شہید کے جسم پر، ان کے لاشے پر جس قدر حضرت قاسم کے شہادت پر امام روئے، جس قدر پھوٹ پھوٹ کر. تو یہ گریہ کرنا، بکا کرنا، اظہار جزا کرنا، یہ کسی بھی اعتبار سے ان کے صبر کے منافی نہیں ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے ان کی توہین اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ آیت اللہ ثانعی یہ موجودہ مجتہدین میں سے باقاعدہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک گفتگو کی ہے، وہ آپ سنیے ذرا. مثلا در همین قمه زدن این تاریخ دارد. این نمیشه گفت ما بگیم قمه نزنید. قمه زدن یه تاریخ دارد. در حادثه کربلا وقتی حضرت زینب علیها سلام الله میرسه توی بازار کوفه و سر بریده رو میبیند، فنتحت رأسها به مقدم المحمل، سرشو به چوبه محمل زد، خون جاری شد. این سرشو به چوبه محمل زد نه یعنی با توجه سرشو به چوبه محمل زد. نمیشه که آدم با توجه سرشو بزنه به چوبه محمل، این که درست نی. یعنی عشق و علاقه به برادری و به امام معصوم مثل عبی عبدالله اختیار رو از دستش گرفت، بنا کرد سرش رو بزند، سرش به چوبه محمل خورد و خون جاری شد. این کاری که غم زنا میکنه. تو آپ نے دیکھا کہ اسی روایت کو انہوں نے اپنے اس کلام میں آیت اللہ ثانعی نے پیش کیا. اور کتنے ہی علماء ہمارے ایسے ہیں جیسے شیخ الشریعہ اصفہانی، انہوں نے بھی باقاعدہ شیخ حسن مظفر ان کا قول جو نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ بعید نہیں کہ حضرت زینب کا یہ عمل اظہار جزا کے عنوان سے ہو، کیونکہ کثیر روایات میں ثابت ہے کہ امام حسین پر جزا مندوب اور مرغوب ہے. کتنی روایت ایسی کہ کسی کے اوپر جزا کرنا ہر کسی پر مکروہ ہے سوائے قتل حسین کے علاوہ، کہ اس پر صرف اس بات کی اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا انہوں نے جزا کے عنوان سے حضرت زینب کے اس عمل کو تسلیم کیا ہے، اور یہ لکھا ہے اپنے اس فتوے میں الفردوس الاعلی جو ان کی کتاب کا بھی نام ہے، کہ اس عمل خون نکالنے کی مثال بھی اہل بیت کے پاک اور طاہر گھرانے کے افعال و اعمال میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ عقیلہ کبریٰ، صدیقہ صغریٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ ان بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی پیشانی کو محمل پر اتنا مارا کہ ان کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا. یہ باقاعدہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا کا فتویٰ ہے. تو اچھا، بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ پہلے آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا جو تھے یہ عنوان اول کے تحت جسم سے خون نکالنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، عنوان ثانوی کے تحت جائز سمجھتے تھے. لیکن اس روایت کو ماننے کے بعد انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کر لیا اور باقاعدہ پھر عنوان اول یعنی جسم سے خون نکالنے کو مباح اصلی کے طور پر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو کتاب آیات بینات ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے تدبیر کو جائز قرار دیا، بلکہ اس کو کہا ہے کہ یہ مباح اصلیہ میں سے جائز ہے. اچھا، اب اور الفردوس الاعلی جو ہے اس کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ فلا یعبد ان یکون جائزا بل یکون حینئذ من المقربات، نہ صرف جائز ہے بلکہ مقربات میں سے بھی ہے یہ والا عمل. خیر، جو ان کا نظریہ تھا اپنا. اچھا، اب
آیت اللہ محمد علی قاضی طباطبائی، انہوں نے بھی اس روایت کے اوپر اعتماد کیا ہے. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو فرماتے ہیں انہوں نے اعتماد کیا اور کہا کہ میں نے کتب معتبرہ میں اس واقعے کو دیکھا ہے، اور لہٰذا انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور باقاعدہ جو الفردوس الاعلیٰ کی جو تعلیقات لکھی ہیں اس کے اندر بھی اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آیت اللہ صافی گلپائگانی، باقاعدہ شاعر حسینیہ میں انہوں نے فتویٰ جو پیش کیا ہے اس میں بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ آیت اللہ صافی گلپائگانی تو ذاکرین کو بلا کر باقاعدہ اس روایت کو سن کر اس کے اوپر گریہ بھی فرماتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. چه کنم نیزه بلند است حسین یا بیا بوسه به رویت بزنم یا سر خیش به محمل شکنم یا سر خیش به محمل شکنم یا ابن الحسن معذرت آقا میبخشید خدا کنه دروغ باشه فنتعجبینا به مقدم المحمل دیدن همه سادات بیشانی به چوبه محمل زن صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. تو آپ نے دیکھا کہ علماء اس پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ باقاعدہ اب یہ ممکن ہے کہ کوئی جھوٹی روایت کو ذاکر کو بلوا کے اس کو سنا جائے، اس کے اوپر ایک مرجع جو ہے وہ ماتم کرے، ممکن نہیں. تو اچھا، اس کے بعد اس پر ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو روایت مسلم الجساس ہے یہ امام حسین کی ایک وصیت سے ٹکراتی ہے جس میں انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اور دیگر بیویوں کو ان چیزوں کے امور سے منع فرمایا تھا. وہ کیا روایت ہے؟ اچھا، پہلے بتا دوں، ابھی آگے چل کر یہ بات آئے گی. اس روایت کتنی مستند ہے بھی آگے چل کر آپ کو بات پتہ چلے گی، لیکن الفاظ کیا تھے. امام حسین علیہ السلام نے ثانی زہرا کی طرف دیکھا اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ شیطان صبر اور بربادی کو آپ سے سلب کر دے. بہن زینب، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ میری قسم کو نظر انداز نہ کریں. جب میں شہید ہو جاؤں میرے لیے گریبان چاک مت کرنا، اپنے چہرے کو مت کھرچنا، اپنی صدا نوحے اور واویلا کے عنوان سے بلند نہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تو جو عمل ہے محمل سے سر ٹکرانے والا، یہ تو امام کی اس وصیت کے خلاف ہے، تو کیسے وہ امام نے قسم دے کر کہا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت زینب اس عمل کو کریں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اعتراض ہے. اچھا، ابھی اس سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ یہ روایت مرسل ہے، یہ وصیت امام حسین یہ خود مرسل ہے. تو ابھی آپ مرسل کے اوپر اعتراض کر رہے تھے اور اب خود ہی اس کے پر اعتراض کرتے ہوئے ایک مرسل روایت پیش کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ترجیح مرسل علی المرسل، یعنی ایک مرسل روایت، ایک ضعیف روایت کے خلاف آپ دوسری ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ کوئی خود صحیح السند روایت نہیں، یہ خود مرسل روایت ہے، ضعیف روایت ہے. اور پھر اس کے الفاظ ابھی آگے چل کے آپ کو اندازہ ہوگا، جو کہ آگے اس میں الفاظ ہیں، بہن ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر تسلط کر لے. یہ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس سے بعید ہے، یہ بلکہ ان کی شان میں توہین ہے کہ امام ان کے متعلق ایسا گمان بھی کریں. کیوں؟ اس کی بھی وجہ آگے چل کر آ رہی. تو یہ خود ایک وصیت امام حسین جو ہے یہ خود ایک مرسل روایت ہے. تو ایک ضعیف روایت، ایک مرسل روایت دوسری مرسل کی رد میں نہیں پیش کی جا سکتی. اچھا، آیت اللہ خوئی نے التنقیح فی شرح عروۃ الوثقی، نہیں سوری، یہ میں کہا نہیں تھا، یہ تو کہا تھا کہ تاکہ نہ کریں، یہ آوازیں آ رہی ہیں اس لیے کہا تھا. اچھا، تو ہاں، تو آیت اللہ خوئی نے باقاعدہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں جس میں ممانعت کی گئی ہے کہ یہ سب کام نہ کیے جائیں کسی شخص کے مرنے پر، کہ بالوں کو نہ نوچا جائے اور گریبان چاک نہ کیے جائے، آغا خوئی نے فرمایا کہ سب روایات ضعیف ہیں.
اور یہ ان سے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ روایات ساری جو ہے روایت جزا، جو کہ جس میں اس بیتابی کو مرغوب اور ممدوح سمجھا گیا ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے والی وصیت امام حسین والی جو روایت ہے. تو وہ صحیح السند روایتیں ہیں اور یہ ضعیف روایت ہے، تو ظاہر ہے کہ صحیح السند روایت کا درجہ اس ضعیف یہ اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور اس امام حسین کی وصیت والی جو ہے وہ اس ضعیف روایت کو رد کر دیں گے. اور یہ خود جو وصیت امام حسین کے مقابلے میں روایت مسلم الجساس جو اس کی تائید روایت جزا سے ہوتی، جس کے اندر بیتابی کا اظہار. تو یہ روایت اگرچہ یہ بھی مرسل ہے وہ بھی مرسل ہے، لیکن وہ مرسل روایت وصیت امام حسین والی وہ صحیح السند روایت کے خلاف ہے، اور روایت یہ جو مسلم الجساس کی روایت ہے یہ بھی اگرچہ مرسل ہے، لیکن یہ صحیح السند روایت اس کی تائید میں جنہیں روایت جزا کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ مقدم. تو اس مرسل کو اس پر حاوی کیا جائے گا کہ نہ کہ وصیت والی روایت کو اس پر. یہ ایک اس کے اندر عام پہلو تھا. اچھا، اب روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی کہ امام حسین کی جب شہادت ہوئی تھی وَلَقَدْ شَقَقْنَا الْجُيُوبَ وَلَتَمْنَا الْخُلُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ ابن علی علیہ السلام. تو فاطمیات یعنی خاندان اہل بیت کی خواتین نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا تھا اور ماتم کیا تھا، اپنے چہرے پر تماچے مارے تھے، سینہ کو بھی کی تھی. اور تو ان تمام چیزوں کی صحیح روایات کے اندر تائید آئی. تو اس لحاظ سے یہ تو بھی آپ نے سن لی جو روایات ہیں. تو اب اگر ہم کہیں گے بالفرض یہ روایتی وصیت امام حسین یا جو اور روایات ہیں یہ صحیح بھی ہوتی، تو روایت جزا میں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا کرنا اچھا ہے اور ان روایات میں کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. تو آیت اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر حرمت ثابت بھی ہوگی، یعنی پہلے تو بات یہ کہ اگر حرمت ثابت بھی ہوگی تو فقط انہی اعمال کی ہوگی، یعنی گریبان چاک کرنا یا چہرے پر تماچے وغیرہ مارنا. اس سے سر مارنا اس کا کوئی تعلق اس روایت سے نہیں بنے گا. اور اگر روایتوں کو جمع کیا جائے، ایک روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو اور دوسرے میں اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، تو اگر وصیت امام حسین صحیح السند بھی ہوتی تب بھی اس عمل کے حرام ہونے کی دلیل نہ بنتی، بلکہ دونوں روایتوں کو جب ملایا جاتا تو ٹکراؤ کی صورت میں اسے ایک استثناء سمجھا جاتا. استثناء یعنی عام حالات میں تمام جگہوں کے اوپر یہ چیز ممنوع ہے کہ کسی کے بھی مرنے پر انسان اپنے گریبان کو چاک کرے اور اپنے چہرے کو پیٹے یا اپنے چہرے پر خراشے ڈالے، سوائے امام حسین. یعنی یہاں پہ استثناء ایکسیپشن. کرفیو لگا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کوئی شخص اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے مستثنا ہے. تو یہاں پر ایکسیپشن قرار پاتی اگر یہ روایت صحیح السند بھی ہوتی، لیکن یہ روایت پھر بھی صحیح السند نہیں. تو آیت اللہ خوئی نے بھی لکھا ہے کہ غم حسین میں اس کو استثناء سمجھا جائے گا. اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ہاں امام نے جو منع کیا کہ دیکھو زینب یہ کام نہ کرنا، تو یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے تکلیفی نہیں ہوگی، یعنی واجب و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نہیں ارشادی، جسے نہیں تنزیہی کہا جاتا ہے. مثلا ڈاکٹر نہیں کہتا ہے آپ سے کہ بھئی دیکھیے نمک زیادہ نہ کھائیے گا، چینی کم استعمال کریں، ایسا نہ کیجیے گا. تو یہ حرام کے طور پر نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے چینی تھوڑی سی کھا لی، نمک کچھ ڈال لیا اس کے اندر تو یہ حرام ہو گیا. نہیں، یہ نہیں ارشادی کہلاتی، کیونکہ صحیح روایات اس کی تائید میں ہیں. اور یہ والی روایت جو ہے ایک تو مرسل ہے، لیکن اگر مرسل کو تسلیم کر بھی لیں تو یہ واجب و حرام کے حکم میں نہیں جائے گی، بلکہ ایک نصیحتاً امام نے کہا تھا. اور ہو سکتا ہے امام نے شفقت کے طور پہ کہا ہو کہ دیکھو زیادہ بےتابی کا اظہار نہ کرنا، یا کچھ نامعلوم مصلحتوں کی وجہ سے امام نے ارشادی طور پر اس کو منع کیا تھا، نصیحتاً منع کیا تھا. یعنی یہ حرمت کا حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا. جب بھی علماء کہتے ہیں کہ لا تفعل، یعنی اس کام کو نہ کرو، یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہمیشہ اس بات حرمت تکلیفیہ کا عنوان بن جائے، یعنی کہ ہمیشہ یہ حرام چیز کی طرف آپ کو اشارہ کریں. نہیں، یعنی کہ اس کام کو نہ کرو یہ نصیحتاً بھی ہوتا ہے. دیکھو بیٹا کتنی دفعہ کہا ہے اس کام کو نہ کرو، لیکن اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہوتا. ٹی وی کم دیکھو، فلاں چیز کھیلو زیادہ نہیں، جو عام طور پر اس طرح کی بھی باتیں کی جاتی ہیں حکم کے طور پر اس طرح پہ نہیں کہی جا رہی، بلکہ ایک ارشادی ایک بات ہوتی. جیسے استخارہ بھی حکم خدا ہے، لیکن استخارہ
حکم ارشادی ہے، یعنی نصیحت ہے کہ بھئی کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان ہوگا اس دنیا کے اندر، لیکن آخرت کے حوالے سے کوئی اس کے اندر بات نہیں ہے کہ حرام کام تم نے کیا۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سنت جو ہوتا ہے نا، قول، فعل اور تقریر معصوم کو سنت کہتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی انشاءاللہ آپ کی زحمتیں، مجھے پتا ہے کہ آپ پریشانی شروع ہو گئی، لیکن بہرحال قول اور فعل اور تقریر، قول کہتے ہیں یعنی امام نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، یعنی قول وہ بھی سنت ہے، امام نے کچھ کسی بات کو کرنے کا حکم دیا۔ فعل امام نے خود کر کے دکھایا، یہ بھی حجت ہے، اس کا مطلب ہے کام حرام نہیں ہے۔ اور تقریر کہتے ہیں کہ امام کے سامنے کوئی کام ہوا اور امام خاموش رہے، اس کے معنی یہ کہ کام حرام نہیں تھا، ورنہ اگر یہ کام حرام ہوتا تو امام اس کو روکتے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ تقریر معصوم حجت ہوتی، یعنی حضرت زینب نے چوتھے امام کے سامنے اس کام کو کیا، پیشچوبے محمل سے سر ٹکرایا، اگر یہ کام حرام ہوتا تو امام سجاد پر واجب تھا کہ اس کام سے منع کرتی، انہوں نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کام خود دلیل ہے اس بات کی، امام کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، اور خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کام جائز ہے۔ اچھا، اس بات کو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اپنے فتوے کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ چوتھے امام کی اس میں تائید تھی، کیونکہ ان کے امام کے سامنے ہی یہ کام ہوا تھا۔ اب اتنا وقت نہیں کہ پورا فتویٰ پڑھوں، لہذا آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کی ایک الگ سے بھی ایک حیثیت تھی، یعنی وہ امام کی بیماری کے زمانے میں حضرت زینب امام زین العابدین کی ایک لحاظ سے خاص نائب تھی، اس میں امام حسین غلط ہو گیا، امام بیماری کے زمانے میں حضرت زینب امام زین العابدین کی خاص نائب تھی، اور لوگ شریعت کے مسائل میں بینی بعد میں بھی حضرت زینب ہی کی طرف رجوع کرتے رہے جب تک امام اس بیماری کے فیز کے اندر رہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امام کے بہت سارے کام یعنی امام کی نیابت میں انجام دینے، شیخ صدوق نے باقاعدہ ایک مال الدین میں لکھا ہے، اور شیخ توسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ احمد ابن ابراہیم کی ایک روایت ہے جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام سجاد کا خاموش رہنا، جس کے اندر یعنی امام کی باقاعدہ نائبہ ان کو یا نائب کے طور پر حضرت زینب جو ہے مقرر تھی، ممکن نہیں ہے کہ امامت کی ایک لحاظ سے قائم مقام بنی ہوئی ہوں اور وہ ایک فعل حرام ان سے سرزد ہو جائے، معاذ اللہ، ممکن نہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل کام جائز تھا، اور امام کی اس کے اوپر تقریر ہے، یعنی امام خاموش رہے، اس کا مطلب ہے اس بات کو علماء نے اس مضمون کو تائید کے طور پہ بھی پیش کیا ہے، فتاوے بھی دیے ہیں۔ اور خود یہ کہ بعض اوقات دیکھیے سند میں کمی ہوتی ہے لیکن مضمون صحیح ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں اس کو لکھا ہے کہ اگر مضمون حدیث ہے اور اس کے معصوم سے صدور ہونے کا اطمینان ہے تو اس کو صحیح سمجھ لیا جائے گا، اور پھر اتصال سند وغیرہ کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، لوگ صرف اس روایت کو صرف خونی ماتم کے تناظر میں صرف دیکھ کر ہی اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ تاریخی روایات کے اندر مشہور اور مقبول روایت کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے، قمع زنی اور اس سے ہٹ کر کے اس کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جائے، خالی اس تناظر میں اس روایت کو نہ دیکھیں۔ تو باقاعدہ آیت اللہ شرف الدین الموسوی المجالس الفاخرہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ اچھا، ایک اور عجیب بات ہے کہ مسلم الجساس کی اگر اس روایت کو آپ بالکل ریجیکٹ کر دیں تو یہی روایت جب آگے بڑھتی ہے تو حضرت زینب کا وہ والا واقعہ یہاں پر آتا ہے جو کہ آیت اللہ خوئی نے بھی لکھا ہے۔ یہ وہی روایت مسلم الجساس ہے جو آگے بڑھ رہی کہ حضرت زینب کبریٰ نے جب وہ اچھالے گئے تھے قیدیوں کی طرف، لوگوں نے کھجور خرمے اچھالے تھے صدقے کے، اور روٹیاں اچھالی تھیں، اخروٹ اچھالے تھے روایت میں، تو انہوں نے
کیا کیا تھا زینب کبریٰ نے؟ آیت اللہ خوئی کے الفاظ ان کی کتاب سے، تاخذ الطعام من اطفال ابی عبداللہ علیہ السلام، انہوں نے ان کے ہاتھوں سے، بچوں کے ہاتھوں سے وہ چیزیں چھین لی، لے لی، وترمیہ الی اہل الکوفہ، اور اہل کوفہ کی طرف پھینک دی، اور کہا ویلکم یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام، ویل ہو تم پر اہل کوفہ، صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے۔ یہ کتنی روایت پڑھی جاتی ہے، تمام علماء اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس روایت کو یہ وہی روایت مسلم الجساس کا کنٹینیوشن ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور اس پر آیت اللہ خوئی نے فتاوے دیے ہیں۔ اچھا، ناصر مکارم شیرازی اگرچہ یہ حضرت زینب کی اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے سند کے اعتبار سے، اور کہتے ہیں اگر ہم اس کو قبول کر بھی لیں تب بھی قمازنی وغیرہ کی دلیل نہیں بنتی، لیکن پھر بھی اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر بھی خطبہ تاریخیہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کوفہ میں تھا، یہ ان کا ہی جو ہے ایک ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے، تو وہ دیکھیں قال مسلم الجساس، اور یہاں پر وہی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اہل کوفہ صدقہ لینا ہم پر حرام ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عادی روایت کو تو آپ بالکل اس طرح سے ریجیکٹ کر دیں، جب یہ والی بات آئے تو علماء اس کو قبول کرتے آئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کی دلیل کے طور پر نہ پیش کریں، جیسے خود آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو انہوں نے قبول کیا، لیکن کہا کہ قامہ زنی کی دلیل نہیں ہے، وہ دیگر دلائل سے ہمارے پاس ثابت ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے، تو وہ علماء کے اپنے اختلافات وغیرہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی آگے چل کر اس کو الگ سے نقل کیا ہے، اور سند کے اعتبار سے کسی چیز کا نہ ہونا، وہ اگر مجتہد لکھے تو اس کے معنی نہیں یہ نہیں کہ بالکل ہر طرح سے اس روایت کو ریجیکٹ کر دے، نہیں، جب صدقہ لینے کی، صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ کی چیزیں جب اچھالی گئی تھی، یعنی سید کے اوپر واجب زکوٰۃ بھی حرام ہے، یعنی فطرہ اور زکوٰۃ مال، لیکن عام صدقات لینے کی اجازت ہے۔ لیکن خاندان جو اس طرح کی چھوٹی چیزیں، جب یہ آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے کہ بہت معمولی سا صدقہ اگر سید کو دیا جائے جس کو لینے میں اس کی توہین ہو رد بلا کے طور پر، تو وہ احتیاط واجب کی بنا پہ لینا حرام۔ اور یہاں تو خاندان اہل بیت کا مسئلہ تھا، ان کی عزت و شرف تو کتنا زیادہ تھا، تو اس لحاظ سے ان کے لیے یہ لینا جائز نہیں تھا۔ تو اس روایت کو اس طور پر، یہی روایت مسلم الجساس ہے، تو اگر یہ بالکل ہی ایسی روایت ہوتی، کسی طور پر قبول نہ ہوتی، تو یہ آگے کے اس کے جو چیزیں ہیں اس کو علماء دلیل کے طور پر، سند کے طور پر نہ لکھتے اور اس کو بحث میں پیش نہ کرتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت زینب، ٹھیک ہے اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو وہ کون سی معصومہ تھی کہ ان کا عمل حجت قرار پائے، یہاں تک بھی اعتراض ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عصمت کے مراتب ہیں، ایک عصمت کاملہ ہے، وہ تو چہاردہ معصومین کے پاس ہے، لیکن ایک عصمت صغرا بھی کہلاتی ہے، عصمت اکتسابی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ علماء اس کے قائل ہیں، خود آیت اللہ بہجت وہ اس والی عصمت کے قائل ہیں، اور خالی یہ نہیں بلکہ آیت اللہ بہجت تو دیگر جو مثلا حضرت ابو الفضل العباس علمدار اور یہاں تک کہ زید شہید کی عصمت کے متعلق بھی انہوں نے احتمال کہا ہے، تک کہ مقداد اور سلمان کی عصمت کے متعلق بھی انہوں نے وہ اس نظریے قائل ہیں۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ علماء میں اکثر ان کی عصمت کا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، البتہ عصمت کبریٰ نہیں۔ اور حضرت زینب اور حضرت عباس کی عصمت کے متعلق جب آیت اللہ صادق روحانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی کہے کہ اس مدت کے دوران جب تک وہ امام سجاد کی نائب کے طور پر تھیں، ان کی بیماری کے عرصے میں، اگر اس مدت کے دوران اگر کوئی ان کی عصمت کا قائل ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، کم سے کم اتنا تو۔ لیکن یہ کہ عصمت کے درجات ہیں، عصمت کاملہ کا تو کوئی نہیں کہ جو چہاردہ معصومین کے پاس ہے، لیکن اور علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ عصمت صغرا کے درجے کے اوپر یہ ہستیاں فائز تھیں۔ آیت اللہ عبداللہ مامقانی، انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اگر حضرت زینب کی عصمت کی گواہی دی جائے تو کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب تنقیح المقال، اچھا یہ وہ ہیں کہ جو اس روایت کو حضرت زینب کی اس روایت کو درست سمجھتے تھے، اور یہ خود رجال کے بہت بڑے عالم، تنقیح المقال ان کی رجال کی کتاب کا نام، آیت اللہ مامقانی۔
تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھیں علماء نے کہا کہ اگر عصمت نہ بھی ہو تب بھی امام نے کیا فرمایا تھا چوتھے امام کے جملے کے انتی بحمد للہ عالمۃ غیر معلمۃ فہمۃ غیر مفہمۃ کہ اے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ پھوپھی اماں آپ الحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ایسی عالمہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی نے نہیں پڑھایا، اور دین کی اتنی سمجھ اور فراست رکھتی ہیں کہ بغیر کسی سمجھانے والے کی اتنی فراست، تو کیسے ممکن ہے کہ جن کے متعلق جو کہ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ وہ امام سجاد کا خاموش رہنے کے حوالے سے کی ضرورت بھی نہیں تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو، کیونکہ وہ مجسم تقریر معصوم تھی. یعنی ضروری نہیں کہ وہ امام کے سامنے کوئی عمل کریں، امام خاموش رہیں، یہ ایک مزید تاکید کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود مجسم تقریر تھی. ان کے ایک ایک عمل جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ شریعت کے مطابق. اچھا اسی طرح سے اب کچھ لوگ عقیلہ بنی ہاشم بھی ان کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں دیکھیے عمل تو فقط ایک بار ہوا تھا نا، پھر ہر سال خون نکالنے والے کیوں خون نکالیں اس طرح سے کام ازن. یہ تو اب تو ظاہر ہے ہر شخص اپنے مجتہد کے مسئلے پہ عمل کرے گا، لیکن لوگ اس کا بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے روایت میں اگر اس لحاظ سے اگر آپ کہیں تو یہ تو وہابیوں والا ایک اعتراض ہو جائے گا. وہ بھی یہ کہتے ہیں اس واقعے کو اتنے 1400 سال گزر چکے ہیں، پھر ہر سال آپ اس کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ مظاہر حزن و غم ہیں، یہ ہر سال ہر وقت مطلوب اور ممدوح ہیں. شریعت نے اس کی اس لحاظ سے مظاہر حزن و غم کی ایک اجازت دی ہوئی ہے، اور اسے مخصوص دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہوا شریعت نے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فقط صرف ایک مرتبہ ہوا تھا اور خاص زمان و مکان میں ہوا تھا، اب اس کے یہ معنی تو نہیں کہ ہر سال کسی بھی جگہ اس کو کیا جائے. تو اس پہ بھی علماء نے کہا کہ کسی فقیہ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر ایک روایت بھی جائز ہونے کی موجود ہو تو بہت زیادہ تعداد چاہیے ہوتی. جیسے خمس کی فقط ایک آیت ہے قرآن میں، تو اس سے کوئی اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. تو کسی بھی مجتہد کا یہ حکم نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ اگر ثابت ہو گیا تو بس وہ چیز کم ہے، جب تک بہت زیادہ روایت نہ ہوتی تو تب تک اس کام کو نہ کیا جائے، ایسا نہیں. اچھا اسی طرح سے پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ مواسات کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم اس وجہ سے خون نکالتے ہیں کہ جناب ان سے مواسات ظاہر ہو، تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں پھر آپ ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے تو آپ اپنے ہاتھ کیوں نہیں کاٹ لیتے ہیں، اور ان کی جان چلی گئی تھی تو آپ اپنی جان کیوں نہیں دیتے. تو دیکھیے ہر چیز ویسے تو ہر شخص کو اپنے فقیہ مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں یہ تمام اعمال جو ہیں یہ مواسات بھی شریعت کے قاعدے اور حدود کے اندر. فقہاء نے شرط لگائی کہ اتنی شدید کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے جسم کو ضرر بلیغ ہو، جسم شل ہو جائے، جان چلی جائے، عضو ضائع ہو جائے، عضو کٹ جائے، اس کو پھر حرام قرار دیا ہے. وہ علماء جو جائز بھی قرار دیتے ہیں غمہ زنی وغیرہ کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدود و قیود ہیں اس کی، اگر یہ سب چیزیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر حرام ہو جائے گا. پھر امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی جان وہاں پر دی تھی وہ جہاد میں دی تھی، وہ غم کے عنوان سے نہیں دی تھی. غم کے عنوان اظہار کا موقع الگ ہے اور یہ چیزیں الگ ہیں. تو بہرحال اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیے ایک روایات کے اندر بھی یہ چیز جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے اس کے اندر بھی ہے کہ السلام علیک یا من نتحت جبینہا بمقدم المحمل اذ رات راس الشہداء ویخرج الدم من تحت قنایہ. یعنی اس کے اندر بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے ان کی اپنی زیارت میں بھی. اور یہ ایک اس بات کا کچھ علماء نے تعصب کا اظہار کیا کہ بعض افراد جو کہ اس روایت کے قائل نہیں ہیں، وہ جب یہ زیارتیں چھپ رہی ہیں مختلف جگہوں پہ تو اس جملے کو نکالا جا رہا ہے اس میں سے. یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے علمی لحاظ سے. اچھا بس جلد سے جلد اس کو ختم کریں. پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیں اس میں نتحت جبینہا بمقدم المحمل،
نتح کہتے ہیں، یہ اعتراض یہ کہ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے ٹکرانا، جانور جب سر ٹکراتے ہیں اسے نتح کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جملہ جانوروں کے لیے، حضرت زینب کے لیے تو یہ جملہ استعمال کرنا صحیح نہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نتحت کا کلمہ، ہاں پہلی بات یہ کہی ہے کہ دیکھیے اول تو یہ ہے کہ جو نتحت کا جو کلمہ یہ راوی کے الفاظ ہیں، مسلم الجساس کے، امام معصوم کی حضرت زینب کے الفاظ تو نہیں کہ آپ اعتراض کریں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راوی نے الفاظ کے چناؤ میں غلطی کی کہ ایسا جملہ کیوں استعمال کر لیا. اول تو یہ ایک چیز، یہ امام کا تو جملہ نہیں ہے، نہ حضرت زینب کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نتا کا کلمہ انسانوں کے لیے بھی صحیح روایات کے اندر آیا ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے، صحیح میں جلد سے مکمل کر دوں بس، کہ یعنی صحیح روایت میں امام معصوم نے انسانوں کے لیے بھی سر ٹکرانے کا اس انداز کا جملہ روایت کے اندر آیا، یہ روایت کے اندر موجود ہے. اور ملا یحذر الفقیہ کے اندر بھی انسانوں کے لیے اس جملے کو تیسری جلد میں استعمال کیا ہے. وسائل الشیعہ کی 23ویں جلد کے اندر امام نے صحیح روایت میں انسانوں کے لیے اس جملے کو استعمال کیا ہے. اور باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے لیے بھی اس جملے کو استعمال کیا ہے. اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ کلمہ نتا انسانوں، حیوانوں، جمادات سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ والا اعتراض بالکل غلط ہے کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ والا جملہ، لہذا اس میں توہین حضرت زینب کی ایسی کوئی توہین نہیں. پھر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت زینب کا یہ عمل اچانک ہوا تھا، بے اختیار ہوا تھا، سوچ سمجھ کے تو نہیں ہوا تھا. تو دیکھیے اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی غیر اختیاری افعال ہیں ان کے مقدمات جو ہوتے ہیں نا یہ اختیاری ہوتے ہیں. مثلا کوئی اگر روتے روتے بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش ہونا غیر اختیاری ہے، لیکن رونا یہ اختیاری ہے، یعنی مقدمات اختیاری ہوتے ہیں. تو شدت غم و حزن سے کا اظہار کرنا حضرت زینب کا اختیاری عمل تھا، اور یہ ان کے صبر و شکیبائی کے خلاف بھی نہیں. بھائی دیکھیں جس طریقے سے یہ اس کے امام حسین کے خاندان کی عورتوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد گریبانوں کو چاک کیا، اپنے سر و سینے کو پیٹا، یہ سارے اختیاری افعال ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے اختیار ہو گئے ہیں. انسان بعض اوقات مقدمات اختیاری ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر غم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. جیسے مثلا آیت اللہ باقر الحکیم کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں جذبات کا اظہار کیسے کیا. نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه والحسين يجود بنفسه فصاحت أي عمر يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فصرف بوجهه عناء ودموعه تسيل على لحيته فقالت ويحكم أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد بلى جابها عمر بن سعد ثم صاح ابن سعد بالناس انزلوا إليه واريحوا. الله أكبر، يا الله يا الله. انزلوا إليه واريحوا فبدر إليه شبر فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على عصيبته. يا الله
آپ نے دیکھا کہ اس کے مقدمات اختیاری ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ کہنا کہ حضرت زینب دیکھا جائے جو بار امامت مختلف کاموں میں امامت کے اٹھائے ہوئے تھیں، خاندان وحی کی پروردہ تھیں، عالمہ غیر معلمہ تھیں، عصمت اکتسابی کی حامل تھیں، ان کو یہ کہا جائے کہ وہ ایک عام عورت کی طرح سے بے اختیار ہو گئی تھیں؟ نہیں، ان کی توہین ہے بے اختیار انہیں کہنا. ایک ارادے اور اختیار کے ساتھ انہوں نے اس عمل کو کیا تھا. اچھا اب اگر یہ دیکھیں تو اس روایت کو جو امام خمینی کے عارفانہ اشعار ہیں، دیوان امام خمینی نے اسی روایت کو اپنے اشعار کے اندر لکھا ہے. اگر آپ کہیں کہ شعر پیش کرنا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی امام خمینی ایک بے سروپا بات کو، ایک بے سروپا واقعے کو، ایک جھوٹے واقعے کو تو اپنے اشعار میں استعمال نہیں کریں گے. اور کتنے ہی علماء ایسے ہیں جیسے جو مجتہد مسلم ہے، آیت اللہ تقی تبعی قمی مجتہد مسلم ہے، اس روایت کو تائیداً اپنے فتوے میں ذکر کیا ہے. آیت اللہ یسربی ہیں، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. اور آیت اللہ مامقانی ہیں، انہوں نے اسی روایت کی بنا پر باقاعدہ تدبیر کے جواز کا فتویٰ تک دیا ہے. آیت اللہ شمس الدین واعظی ہیں، اس عمل نطح کو اس لحاظ سے صحیح قرار دیے کہ اتنی سخت مصیبت کا وقت تھا وہ، اور اس میں یعنی عین عقلی ہے یہ والا کام کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس میں طبیعت اور اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے بھی عقلاً اس کے فعل کے ظہور لکھا ہے کہ اس فعل کے عقلاً ظہور پذیر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس زمانے میں بھی اہل بیت کی مظلومیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس عمل کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی تفصیلی اور دقیق باتیں ہیں اس کے اندر. آخر میں بس آیت امام خمینی کے اس جملے کے اوپر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے کہ امام خمینی نے 1358 ہجری شمسی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارے نوجوان جب مجلس اعضاء کے اندر جاتے ہیں اور واعظ اور مقرر اور ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ روایت غلط ہے. یہ نہ سمجھے کہ ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ کہنا ہی قطعاً غلط ہے. ایسا کہنا بھی مجلس اعضاء کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے، اور ایسا کرنے سے سعادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی ناقص طور پر دینی معلومات رکھنے والے کوئی بھی نوجوان آج ہوتا ہے، ایک بالشتی کوئی پوسٹ بنا کے لگا دیتا ہے، حدیث کے اوپر کراس لگا دیتا ہے، لکھتا ہے دیکھیے روایت مرسل ہے، مرسل ناقابل قبول ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، فلاں چیز. آپ نے دیکھا کہ ایک روایت آج چاہے بہت سی چیزیں آپ کو نہیں پسند آئیں، لیکن کتنے فقہی قاعدے، کتنے فتاوے، کتنی تاریخ کی باتیں، کتنی تفصیل اس کے اندر موجود تھی. میں نے بہت اختصار سے کام لیا آپ لوگوں، ورنہ ابھی بھی اس کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کی باتیں اور موجود تھیں جو بیچ میں سے میں نے حذف کرتا ہوا آگے بڑھا آپ لوگوں کے حالت زار کو دیکھتے ہوئے. تو آئندہ کے لیے کم سے کم یہ ضرور ہو جائے گا، چاہے گفتگو اتنی سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، کسی بھی روایت کو بیک جنبش قلم اس طرح سے رد کرنا اور 2-4 جملوں کو لکھ کر کسی بھی روایت کا ایسا تجزیہ و تحلیل جو علماء کے تمام فتاووں کے خلاف ہو، یہ بالکل ایک غلط غیر صحت مندانہ رویہ، اور اس سے پھر علماء کے فتووں کا مذاق اڑانا، مذاقہ اڑانا، ان کے فتووں کو غلط ثابت کرنا کہ ہم جو تحقیق پیش کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، علماء کے فتاوے غلط ہیں، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ دیکھیے روایت مرسل ہے. مثلا مرسل کی بھی آپ نے کتنی تفصیل وغیرہ دیکھی اور اس کے اندر کتنے فقہی اصول اور قواعد جو اس کے اندر آتے ہیں. پھر مجتہد کہیں جا کر فتویٰ دیتا ہے، پھر وہی بات ہو جائے گی کہ انٹرنیٹ پر تو ساری سرجریز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ دیکھ کے کسی کی بھی سرجری کرنا شروع کر دیں. تو اس لحاظ سے یہ باتیں بہت آپ کو صرف اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اس سے آئندہ کبھی بھی کسی روایت کا ایک دم سے انکار نہ کریں، اور علماء اور مجتہدین کا نظریہ اس سلسلے میں دیکھیں کہ کیا ہے. بس اس احتیاط کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے. یہی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کافی آزاد ہو گیا، ہر شخص آج کل مجتہد بنا ہوا ہے، تو اس رویے کی حوصلہ شکنی کرنا مقصود تھی. تو انشاءاللہ اب تو آج آخری آپ کی ذاکری کلاس اختتام پذیر ہو گئی، اور اب زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال جب یہ سیمینار اور یہ کلاسز دوبارہ ہوں گی تو اس کے اندر گفتگو ہوگی. آپ میں سے جو ریگولر کلاسز کے اندر ایڈمیشن اگر کوئی لینے کے خواہش مند ہو تو یہ تفصیل آگے ان کلاسز کے اندر بھی آتی رہتی ہے. ہماری جو کلاسز یہاں پر ہوتی ہیں تو اگر باقاعدہ علم حاصل کرتے ہوئے ذاکری کی جائے تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا. يا صاحب الزمان